بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش اقوال نیوز بلٹن میں خوش آمدید. تو چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. تو بہرحال یہ انتخابی بگل بچ چکا ہے اور یہ کل سے یعنی 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک یہ کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے. تو بہرحال اس کے لیے یہ میدان لگ گیا اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ حالانکہ مسلم لیگ نون ابھی جو اس کے لیے بڑا راہ بھی ہموار تھی، ابھی تک ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. 58 اور 59 مسلم لیگ نون کے گلے کی ہڈی بن چکی ہیں. تو بہرحال گو ایسے ہی میجر طاہر اقبال بڑے پورے اعتماد ہیں کہ وہ یقینی ہیں، جبکہ سردار غلام عباس ابھی تک ان کی ضد موجود ہے کہ وہ 58 سے ہی لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ پارٹی ان کو 59 میں بھیجنا چاہتی ہے. تو بہرحال یہ دلچسپ صورتحال ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ آئندہ 3 دنوں میں یہ بہرحال پارٹی کی ہائی کمان نے تمام امیدواروں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں ان کو ہدایت کیا کہ وہ اپنے کاغذات داخل کرائیں. تو بہرحال ٹکٹ کا فیصلہ آئندہ 2-3 دنوں میں ہوگا. تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کے بھی جو متوقع امیدوار ہیں نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں. یاد امیر بھی ادھر پہنچ گئے ہیں، گھر کی صفائی کرا کے انہوں نے ابھی دیکھا ہے ان کا دفتر بھی رنگ روغن ہونا شروع ہو گیا. تو بہرحال پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پہلی انٹری، کیونکہ تمام قیادت ابھی تک یہ مقامی قیادت ہے، یہ 9 مئی کے بعد بالکل زیر زمین ہے اور بالکل سامنے نہیں آیا. تو یہ پہلی انٹری یاد امیر نے دیا. تو ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ یہ فوزیہ بہرام نے بھی ادھر جو ان کے خلاف مقدمہ بھی ایک درج تھا تو انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تلگنگ سے اپنی عبوری ضمانت کا گرفتاری کروائی ہے. تو بہرحال یہ اب پی ٹی آئی کے امیدوار بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تک حلقہ پی پی 20 پہ چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ وہ تو میدان میں موجود ہیں، علی ناصر بھٹی غائب ہیں، طارق افضل قادس موجود نہیں ہیں. تو بہرحال یہ پرویز الہی جیل میں ہیں. تو حافظ عمار یاسر کے بارے میں اطلاع آ رہی تھی کہ وہ کسی ٹائم لینڈ کرنے والے ہیں. تو بہرحال ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن میں مقدمات درج ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کتنا مطلب ہے جو ہے نا یہ کس طرح میدان میں اترتے ہیں اور کس طرح یہ کاغذات نامزدگی اور یہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کا سامنا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون کے بھی سردار منصور ٹمن وہ ابھی سوشل میڈیا پہ اطلاع دیا انہوں نے جمعے کو وہ کاغذات کرائیں گے اور بڑا جلوس لے کر وہ اپنی رہائش گاہ ٹمن سے ادھر تلگنگ میں کاغذ داخل کرانے آئیں گے. تو بہرحال سردار شاہ روز ٹمن بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے وہ بھی یقینی، کیونکہ پارٹی کا بھی حکم آ گیا کہ اپنے کاغذات داخل کرائیں. تو یہ مسلم لیگ نون کی لیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور کیونکہ ٹکٹ ایک کو ملنا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پارٹی کا وفادار ہے اور پارٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اپنے کاغذات واپس لے گا. تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے یہ کاغذات نامزدگی داخل ہونے جا رہے ہیں. تو 3 کاغذات ادھر ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال میں حلقہ نے 58 پی پی 20 اور پی پی 21 ان تینوں حلقوں کے کاغذات ادھر ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال میں ریٹرننگ آفیسر تعینات ہیں، دفتر سجا دیے گئے ہیں. تو یہ کل سے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے راجہ رضوان ڈنڈوز حلقہ 58 میں اور حلقہ پی پی 21 میں یہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے. باقی امیدواروں کا اعلان بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2-3-4 دنوں میں ہوگا. تحریک لبیک پاکستان کا بھی کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا، حالانکہ 14 مئی کے وہ جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے تو 4 سیٹوں پر انہوں نے اپنے امیدوار نامزد کیے تھے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 1-2 دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کس طرح اپنے امیدوار میدان میں اتارتی ہے. جماعت اسلامی کے ابھی اکلوتے امیر جو ہیں خود وہ پی پی 20 پر اشرف آصف انہوں نے انتخابی مہم شروع کی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہم آپ کو آئندہ یہ 2-3 دنوں میں یہ جو انتخابی سرگرمیاں تیز ہوں گی تو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دانش اقوال نیوز بلٹن سے آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.